بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ آج ہم اسلام آباد کے چڑیا گھر کے باہر موجود ہیں۔ گزشتہ دنوں یہاں سے 51 جو ہاتھی تھا اس کو کمبوڈیا منتقل کیا گیا۔ اب دو ریچھ ہیں، ان کو بیرون ملک یا اندرون ملک منتقل کرنے کے حوالے سے جو پروسیس ہے وہ جاری ہے۔ بنیادی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے تقریباً 4 سے 5 ماہ پہلے ایک فیصلہ دیا تھا، جس کے تناظر میں جو چڑیا گھر ہے اسلام آباد میں، اس سے 51 اس کے بعد ریچھ اور دیگر جتنے بھی جانور تھے اور جتنے بھی یہاں پہ اس چڑیا گھر میں ان کی شفٹنگ کی گئی محفوظ پناہ گاہوں میں۔ چڑیا گھر میں جو جانوروں کی دیکھ بھال کے حوالے سے بہت ساری شکایات جو ہے وہ موصول ہو رہی تھی، خاص طور پہ 51 سے متعلق۔ 51 کی شفٹنگ ہو چکی، اب دو جو ریچھ ہیں ان سے متعلق ہم نے بات کرنی ہے کہ ان کو کہاں کب شفٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ کنٹروورسیز بھی اس حوالے سے سامنے آ رہی ہیں کہ جو مینجمنٹ ہے بورڈ کی، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ شاید وہ اس کو بیرون ملک منتقل نہیں کرنا چاہتے۔ 2 ہفتے قبل ہائی کورٹ میں ایک سماعت ہوئی تھی۔ جو چیئرمین ہیں مینجمنٹ بورڈ کے، ان کی جانب سے یہ باقاعدہ سٹیٹمنٹ دی گئی کہ چاروں صوبے جو ہے وہ ان ریچھوں کو رکھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس لیے جو ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بیرون ملک جو ہے منتقل کیا جائے گا۔ تو جو 51 ہاتھی کو جو بین الاقوامی جو تنظیمیں ہیں جن کے تعاون سے اس کو کمبوڈیا منتقل کیا گیا، اب وہ دوبارہ ان کے جو ایکسپرٹس ہیں ڈاکٹر عامر خلیل اور ان کی ٹیم یہاں پہ پہنچ چکی ہے، لیکن ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ ریچھوں کو بیرون ملک منتقل کیا جائے گا یا اندرون ملک کسی محفوظ پناہ گاہ میں رکھا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر قریشی، سینئر صحافی ہیں۔ اس میں جتنا پروسیس ہوا ہے 51 کی منتقلی میں، اب ریچھوں کی منتقلی میں، یہ بین الاقوامی جو تنظیم ہے ان کے ساتھ ڈے 1 سے انوالو ہیں۔ ہائی کورٹ میں کیس چلتا رہا ہے، اس سے بھی آگاہی رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ زبیر صاحب۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ 51 کی جو منتقلی تھی یا کیا ایشوز تھے، وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ اس لیے جو ہے وہ کمبوڈیا منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب جو 2 ہمالین بیئرز ہیں، ان کو کیوں منتقلی کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور خاص طور پر بیرون ملک؟ کیا اس پہ لاجک کیا ہے، وجوہات کیا ہیں اس کے پیچھے؟ شکریہ ثاقب۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بڑے کھلے الفاظ میں کہا تھا کہ اس چڑیا گھر میں ایک بھی جانور آپ نے نہیں رکھنا ہے، یہاں پہ جتنے بھی جانور ہیں انہیں منتقل کیا جائے۔ تو اس حوالے سے چونکہ ریئر سپیشیز میں آتے ہیں ہاتھی اور ریچھ، تو ریچھوں کے حوالے سے یہ تھا کہ یہاں پہ یہ جو ریچھ ہیں ہمالین براؤن بیئرز، ان کو ایک مخصوص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مخصوص ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، تو ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دیوسائی کے علاقے کے ہیں، ہمالین کے ہیں، تو ان کے لیے یہاں پہ کوئی بھی صوبہ یا کسی بھی صوبے میں جو ریچھوں کی جو پناہ گاہیں ہیں وہ اس لحاظ سے تیار نہیں تھی کہ ان کو رکھ سکیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس لیے ان کا جو جانوروں کی تنظیم ہے 4 پاس، انہوں نے ہاتھی کا یہ پلان بنایا تھا کہ اسے کمبوڈیا منتقل کیا جائے، جبکہ ریچھوں کا یہ پلان بنایا گیا تھا کہ ان کو اردن میں ان کی اپنی سینکچوری ہے وہاں منتقل کیا جائے۔ تو وہاں پہ اب منتقل کرنے کی آج کی تاریخ تھی، آج کی فلائٹ بھی تھی، تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اب یہ معاملہ التوا کا شکار نظر آتا ہے، کیونکہ یہاں پہ لگتا یہ ہے کہ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ ہے، اس نے کوئی اپنے فیصلے میں تبدیلی کر لی ہے، کوئی اس نظر ثانی کر لی ہے، اور اب اس وقت تک ہم جو ہے وہ 50-50 میں، بلکہ یوں میں تو یہ کہوں گا کہ 50 سے بھی زیادہ ہو گیا ہے کہ اب ہمیں ان ریچھوں کی منتقلی ہوتی نظر آ نہیں رہی جیسے کہ پلان تھا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ان ریچھوں کو کون سی، مطلب آپ اگر کہیں بالکل سمپل اور سادہ انداز میں، کیا کوئی بیماری ہے، کوئی نفسیاتی ایشوز ہیں، یہاں پہ کیئر ان کی ٹھیک نہیں ہو رہی، ایشو کیا ہے، بنیادی ایشو کیا ہے، ان کی شفٹنگ کیوں ضروری ہے؟ یہ ببلو اور سوزی جو یہ 2 ریچھ ہیں، کئی سالوں سے ادھر ہیں، لیکن ان کے جو رویے ہیں یہ اسٹیریوٹائپ ہو چکے ہیں، ایک خاص رویے کا یہ شکار ہو گئے ہیں، سٹریس میں ہیں، ان کی فیڈنگ صحیح نہیں ہو رہی، یہاں پر ان کو جو ماحول ملنا چاہیے تھا وہ ماحول نہیں ملا ہوا، لہٰذا بیمار بھی ہیں یہ، تو یہ کافی چیزیں ہیں، اور یہ ان کی خاطر خواہ دیکھ بھال بھی نہیں ہو رہی، اس لیے یہ مناسب سمجھا گیا اور 4 پاز نے والنٹیئر کیا اپنی طرف سے۔ اس میں حکومت پاکستان کا 1 روپیہ بھی شامل نہیں ہے کہ ہم ان کو منتقل کریں گے، سارے فنڈز ہم دیں گے، ان کو لاجسٹکس ساری جو ہے ان کی ہم کریں گے،
تو یہ اگر آپ ان ریچھوں کو دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ان کو ایک خاص قسم کی ان کی ایک موومنٹ ہوتی ہے، دائیں سے بائیں ہر وقت ہلتے رہتے ہیں، اور اس طرح نہیں ہے جیسے کہ ایک نارمل جانور کو دیکھ کر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ نارمل جانور ہے۔ تو اگر ان کو یہاں پہ رکھا جاتا ہے پاکستان کے کسی بھی علاقے میں، اسلام آباد میں یا کسی اور صوبے میں، تو ان کو وہ ماحول اور وہ سہولیات میسر نہیں آئیں گی جو کہ فور پاس کی اپنی سینکچوری ہے جارڈن میں، جہاں پر میرے خیال ہے کہ ریچھوں کے حوالے سے تمام انتظامات ہیں، تمام سہولیات ہیں۔ تو انتظامات بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر عامر کمبوڈیا سے واپس آ چکے ہیں کاون کو وہاں پہ چھوڑنے کے بعد، اور کاون جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہاں پہ بڑے ہی اچھے طریقے سے رہ رہا ہے، وہاں پہ خوش ہے، مگن ہے اپنی، اور اس کو جو ماحول ملنا تھا، سہولیات ملنی تھی وہ مل چکی ہیں۔ تو اب یہاں پہ آ کے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ حکومت یا اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ، ان کے ذہن میں کیا آیا ہے، کیوں انہوں نے ایسا فیصلہ کیا ہے۔ تو دیکھیں آج شام تک متوقع ہے کہ کوئی فیصلہ آ جائے گا۔ جی ناظرین، یہ تھی وہ تفصیلات دو ریچھوں سے متعلق جو زبیر قریشی صاحب نے ہمارے سامنے رکھی۔ اب ان کو پاکستان میں ہی رکھا جاتا ہے دیوسائی یا کسی اور جگہ پہ، یا بیرون ملک منتقل کیا جاتا ہے، اس سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی پٹیشن بھی دائر ہونے جا رہی ہے، اس سے متعلق بھی جو تفصیلات ہوں گی وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ، جو ہم نے اسلام آباد کے چڑیا گھر کے باہر سے کیا، ریچھوں کی منتقلی کی جتنی تفصیلات تھیں وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ پٹیشن پر جو آرڈر ہوگا، جو تفصیلات ہوں گی وہ آئندہ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔